شامی صاحب سر، ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف معافی سے متعلق جو کالم آیا بڑا مشہور و معروف سہیل وڑائچ صاحب کا، اس معافی پر جو ہے وہ آج رد عمل بھی آ گیا، اور یہ کہہ لیجئے کہ شاید آفیشیل رد عمل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب احمد شریف چودھری صاحب، اس پہ تو بعد میں گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ضمانت ہوئی ہے جی سر، 9 مئی کے 9 مقدمات خان صاحب پر قائم کیے گئے ہیں. جی 8 مقدمات میں ضمانت 8 میں ضمانت ہو گئی. دیکھیں یہ جو 9 مئی کو خان صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے، جی ہاں، گرفتار ان کو کیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے، آزاد نہیں تھے. اب 9 مئی سے ان کا یعنی یہ ذمہ داری ثابت کرنے کے لیے نا وہ یہ ہے کہ ان کے ایما پر یعنی سازش ہوئی ہے، ابیٹر. جی ہاں، جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش انہوں نے گھڑی، منصوبہ بندی انہوں نے کی. جی ہاں. اب یہ جو منصوبہ بندی والا معاملہ ہے نا، یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے. عام طور پر تو وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں. اچھا، جیسے بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے، اچھا، ان کو بھی ان کے جو ڈی جی تھے فیڈرل سیکورٹی فورس کے ایف ایس ایف، مسعود محمود، وہ وعدہ معاف گواہ بنے نا. بالکل. اور ایک ان کے اور ایس پی تھے وہ بھی وعدہ معاف گواہ بنے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھٹو صاحب نے یہ حکم دیا تھا، یعنی شریک جرم جو ہے کوئی وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، اس کو معافی دے دی جاتی ہے، پھر وہ گواہی دیتا ہے. اچھا، لیکن یہاں تو شامی صاحب شریک جرم نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا، پولیس میں بتا رہا ہوں جو ابیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ابیٹر کے ثابت کرنا جو ہے اس پہ یعنی ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوئی ایویڈنس موجود ہو، یعنی واقعاتی شہادت موجود ہو، یا کوئی یہ الیکٹرانک شہادت موجود ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی آواز ریکارڈ ہو گئی، یا کوئی میٹنگ کو منٹس جو ہے وہ افشا ہو گئے، یا ویڈیو آ گئی، یا ویڈیو آ گئی. تو یہاں یہ ہے جو بھی صورت ہے، عمران خان 9 مئی کو آزاد نہیں تھے، گرفتار تھے. ٹھیک. اب ان پر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں وہ یعنی منصوبہ بنانے والے کے طور پر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں 8 مقدمات میں آج سپریم کورٹ نے ضمانت لے لی ہے. یہ بات درست ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کہا ہے، کارروائی میں بھی بار بار کہا کہ ہم کوئی ایسے ریمارکس نہیں دینا چاہتے جو مقدمے پر اثر انداز ہوں اس کی کارروائی پر، اچھا، جو زیریں عدالت میں ہونی ہے. ٹھیک ہے، صحیح نہ انہوں نے اس پر بحث کی اجازت دی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمے کی نوعیت ہے اس میں پہلے بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اعجاز چودھری کس کا حوالہ ہم کی ضمانت لے رہے ہیں. اب یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب آپ ضمانت لے لی آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سنگین نوعیت کی کارروائی نہیں ہے، الزام نہیں ہے اچھا، جس میں کوئی عمر قید ہو سکے یا موت کی سزا ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر بہت سنگین جرم ہو تو پھر اس میں عدالتیں بیل لینے میں گریز کرتی ہیں. اچھا. تو اس میں جو ایک ضمانت کی درخواست منظور ہوئی ہے تو اس کا ایک میسج جو ہے خان صاحب کے حامیوں کو بھی گیا ہے، اور جو حکومت جو ہے اس کے جو وزراء جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بھی اپنی جگہ وزن ہے. اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب عدالتیں جو ہیں ہماری ان پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. جو بھی مقدمہ قائم ہو، بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ مقدمے لڑے، اور خان صاحب جو ہیں اپنی صفائی عدالتوں میں پیش کریں. ایک ان کی یہ جو ضمانت کی درخواست ہے یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی، سپریم کورٹ نے منظور کی. جی ہاں. اور اگر ان کے خلاف جو فیصلے ان کے خلاف آئے زیری عدالت میں وہ اس کی اپیلیں زیر سماعت ہیں. تو اب بھی جو فیصلے آئیں گے اپیلیں، ان کی اپیلوں کا حق ملے گا. ٹھیک ہے. ایک اپیل پھر دوسری اپیل. اچھا. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو، حکومت کو ہے نہ گھبرانے کی؟ اکسانے کی ضرورت ہے، اچھا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. نہ ڈرانے کی ضرورت ہے. سر حکومت پھر کیوں گھبرا رہی ہے؟ حکومت جو ہے، حکومت کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کو چاہیے اپنے خاطر جمع رکھ کے جب عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے تو عدالت اگر کہتی ہے کسی شخص کا قصور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ قصور ہے تو ٹھیک ہے. تو آپ اس میں حکومت کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
اور اتنا یعنی غم و غصہ ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اپنا اپنا کام کرے، اور ان کا رویہ بھی، یعنی یہ کسی مقدمے میں آپ کو ریلیف مل گئی تو شادیانے بجانے لگے، اگر کچھ تکلیف ہو گئی تو عدالتوں پہ چڑھ دوڑے. یہ چھوڑ دیں معاملہ عدالتوں کا، عدالتوں پہ رہنے دیں اور امیدیں فتح رکھیں اور قدم بڑھائے چلے. سر لیکن اور یہ بات ایک اور مصرع بھی مجھے یاد آ گیا علامہ اقبال کا، وہ کیا کہ وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. صحیح. سسٹم کے ساتھ وابستہ رہے، اس میں جد و جہد کرتے رہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس میں سر یہ بھی ہے نا، ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ، رابطہ استوار رکھ. ٹھیک ہے، ملت کے ساتھ تو رابطہ استوار ہے نا. وہ تو کہتے ہیں ایسا رابطہ ہمارا استوار ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں. ملت تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو موقع دیں بس اس کے اظہار کا. سسٹم کے ساتھ نہیں ہے بس رابطہ، سسٹم اور ملت بس ایک ہی چیز ہے. اچھا ملت ہے تو سسٹم ہے، سسٹم ہے تو ٹھیک ہے. ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو دریا سے باہر نہ آئے، سسٹم کا جو دریا ہے اس میں طاقت آزمائیں. جب باہر آئیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. سر ایسے دریا پر بند مارنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے نا. اب وہ ایک انفارمیشن کا دریا تھا وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے شروع میں، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات. یہ ہمارے برادر عزیز جو ہیں سہیل وڑائچ، جن کو یعنی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اخبار نویسوں میں ممتاز ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ بڑی ایک دھیمے لہجے کے اور اپنا ایک نقش جمانے والے شخص ہیں. اب انہوں نے ملاقات کر لی برسلز میں جا کے آصف منیر صاحب سے، اور وہاں ان کی تقریر بھی سنی ہے. وہاں جو اوورسیز پاکستانی جو ان کے میزبان تھے ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی ہوگی، وہاں بیٹھے رہے ہوں گے. موقع تصویر کا لگ گیا، تصویر بھی بنا لی، اچھا تو اس پر کالم بھی داغ دیا. اچھا، تو کالم تصویر داغا شامی ہے. صاحب خود بنوائی جاتی ہے یا کیا مطلب، یعنی کوئی بنا لیتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات بنا بھی لیتا ہے. اچھا. اب دیکھیے ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہاں ملے تھے ہمیں، جی جی جی. تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. کوئی دوستوں نے جہاں جو موجود تھے تصویریں بنا لی. تو ہمارے پاس تو کیمرہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو بس یہ تصویریں بنتی بھی ہیں. اور مولانا مودودی تو کہتے تھے یہ تو ایسا بھی شوٹ کرتے ہیں نا آپ، تو شوٹ کر لیتے ہیں بس لوگ. مگر یہ ہے کہ بنوائی بھی جا سکتی ہے. اچھا. تو اس میں کوئی، اس میں بھی مذاقہ نہیں. آپ کسی کو آواز نہیں، آج کل تو ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، کیمرہ ہے، بھائی ذرا تصویر کھینچ لینا، تو تصویر کھینچ. سر میں اپنا چھوٹا سا ذاتی طور پہ بتا دوں، پھر ہم نے سمر کی طرف بھی جانا ہے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. راحیل شریف صاحب سے لندن میں ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی، اور وہ ابن عباس صاحب جو ہائی کمشنر تھے ان کے گھر پر تقریب تھی، ڈنر تھا. اس کے بعد وہاں کیمراز وغیرہ بالکل الاؤ نہیں تھے، وہاں منع تھا کہ جی موبائل آپ جمع کرا دیں. ہم نے بھی جمع کرا دیا. پھر اس کے بعد وہاں اعلان ہوا، جب تقریر کر لی راحیل شریف صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب بیٹھے رہیں، راحیل شریف صاحب فردن فردن ہر ٹیبل پر آئیں گے، آپ سے ملیں گے، مصافحہ کریں گے اور ملاقات کریں گے. اور ہوا جب میں کھڑا ہوا اور وہ یہاں پر آئے، ہاتھ ملایا، تو میرا تعارف کرایا ابن عباس صاحب نے کہ یہ جی سلمان حسن صاحب ہیں، دنیا ٹی وی سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا ٹی وی تو میرا فیوریٹ چینل ہے. یہ آج مطلب یعنی کہ یہ میں بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت میں نے ان سے یہی کہا کہ جی مجھے پاکستان کے سپر مین سے مل کر جو ہے وہ بہت خوشی ہوئی. شکریہ راحیل شریف جو اس وقت بڑا مشہور تھا. لیکن تصویر نہیں بنی تھی سر. ہاں کیمرے نہیں، تصور میں ہی رہا بس، وہ آج تک تصور میں ہی ہے. چلیے اب تصویر دل پہ نقش ہو گئی. ہاں لیکن ایک تصویر جو آج بنی ہے وہ سمر عباس صاحب جو کہ ہمارے